بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کسی بھی طرح کی جائز حاجت، دلی تمنا اور جائز مقصد اور جو بھی مراد ہے پوری کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لینا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی دلی تمنا ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کے دل کی مراد ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ صدیوں سے ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ ناظرین اکرام، بہت سے میرے بہن بھائیوں کے، بیٹوں بیٹیوں کی ایسی خواہشات ہوتی ہیں، ایسے مقصد ہوتے ہیں جو وہ باوجود کوشش کے بھی پورے نہیں کر سکتے، یا ان کے پورے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کچھ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ان کے فائنینشل گھر کے پرابلمز اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پیسے کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے اپنے مقصد کو، اپنی حاجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور آج کل کی جو دنیا چل رہی ہے، ہر بندہ ہی پیسے کا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی تو سمجھے اوقات ہی زیرو ہے۔ پیسے والے تو سمجھتے نہیں ہیں کچھ۔ تو اس طرح سے بھی بہت سے بہن بھائیوں کی، بیٹیوں کی ایسی خواہشات ہو جاتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو کوشش کیجئے گا آپ یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ جب یہ آپ عمل کریں گے تو اس کے ذریعے آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے وظائف بتاتی ہوں، وہ اگر آپ روزانہ بھی کریں گے نا تو اس کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آج کا جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ لیکن اگر 3 دن کرنے کے بعد بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا، پھر آپ چھوڑ دیں اس کو، بیچ میں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، پھر 3 دن کے لیے کر لیں۔ ایسے چھوڑ کے نا بیچ میں 1-2 دن کا گیپ دے کے دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کرنا ہے اس مقصد کی آپ نے نیت کر کے، حاجت کر کے، اپنے دل اور دماغ میں اس مقصد کو لے کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر دل کی تمنا پوری ہوگی، جو بھی دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اور خود بھی اس پہ عمل کرتی ہوں، کہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے یقین کے ساتھ کیا کریں، یقین کے ساتھ کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے سے حضور میں یہ کام کرنے لگی ہوں، یہ عمل کرنے لگی ہوں، تو میرا اللہ اس کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ اور یقین کیجئے گا جب آپ ایسے سوچ کے، ایسے کر کے کریں گے تو آپ کا وہ کام میرا اللہ خود پورا کرے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ پورے کریں گے۔ یقین کا عمل ہونا چاہیے، کسی بھی عمل کے لیے یقین کرنا ضروری ہے۔ یقین کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی ہر کام پورا ہوگا۔ یہ عمل جو ہے میں آج کو بتاؤں گی، یہ 3 دن کرنا ہے، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مقصد پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر چاہیے تو آپ کا گھر ملے گا، اگر کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں تنگی ہے، مشکلات ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کوششیں کی ہیں پھر بھی نہیں چل رہا، تو انشاءاللہ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے عمل کیجئے گا، آپ کا کاروبار آسمان کی بلندیوں تک جائے گا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اگر میرے بہن بھائیوں یا بیٹے بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر رشتے ہو ہی نہیں رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو نیت کر کے اس عمل کو کیجئے گا تو انشاءاللہ تب بھی آپ کا یہ مقصد پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے جو جا ہی نہیں رہی، ڈاکٹروں کی دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں تب بھی نہیں جا رہی، تو اس کی نیت کر کے یہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ مطلب کہ آپ جس کی نیت کریں گی، جس کی حاجت دل میں رکھ کے آپ اس مقصد کو، اس عمل کو کریں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور آپ کے گھر میں جو
اللہ माफ़ करे, तंग दस्ती है, गुर्बत है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सब ख़त्म हो जाएंगी। एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे आपके घर में, आपके बच्चे खुश होंगे, आप खुश होंगे, आपके कारोबार में अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा। तो जो भी अमल होगा यकीन का अमल से किया करेंगे। ये अमल आपका 3 दिन के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप इसको अगर 3 दिन में आपका काम ना बने, हालांकि बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बुजुर्गाने दिन का बताया हुआ और आज़मुदा और मज्जदा वजीफ़ा है। यकीन का अमल से करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो इस अमल को अगर आप कोई भी अमल मैं बताती हूँ, कोई भी वजीफ़ा बताती हूँ, अगर आप उसको डेली बेस पे भी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उससे लाखों करोड़ों फ़ायदे होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला के कलामात होते हैं, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम होते हैं, कुरानी आयात होती हैं। तो आपको पता ही है, कुरान में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और अल्लाह से जब हम लोग मांगते हैं अल्लाह खुश होता है, और उस खुशी में अल्लाह ताला हमको नवाजता ही चला जाता है। तो आज का जो वजीफ़ा है आपने ये नमाज फ़जर और इशा के बाद करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। ये अमल आपने सोने से पहले भी कर सकती हैं, नमाज फ़जर और इशा के बाद भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिल जाए, जब आपको पता हो कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे कोई भी किसी की भी तरह की बातों में उलझाएगा नहीं, मुझे कोई भी डिस्टर्ब, मसलन आपका दिमाग में जो बात और वजीफ़ा होगा, मसलन जिस हाजत को आप लेके करेंगे, आपको पता है कि अब मैं उसी को अपने दिमाग और दिल में रखूँगी, मुझे कोई और बातें परेशान नहीं करेगा। जब करने वाले हैं आप उस वक़्त भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए आपको यकसोई चाहिए, उसके लिए आपने ये करना है। तो अमल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वजीफ़ा आपको बता देती हूँ, कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे छोटे से बेल को बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ डेली बेसिस पे बताती हूँ। और मेरा ये जो वीडियो होती है सुबह में आ जाती है, सारा दिन आपके पास होता है। अगर काम कर रही हैं तो वीडियो को लगा के छोड़ दिया करें, अपने काम कर लिया करें और साथ में सुनते रहा करें। और जो अमल बताती हूँ आप उसी वक्त अगर शुरू कर दें, वज़ू हो या ना हो, कुछ वज़ाइफ वज़ू के साथ करने होते हैं, कुछ बिना वज़ू के भी होते हैं, तो आप साथ साथ सुन के साथ करना भी शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ के लिए। तो नाज़रीन उसके बाद आपने करना क्या, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगी आप रात को भी कर सकती हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद भी। लेकिन 2 टाइम अगर आपने इशा के बाद करना है तो वो चाहे सोने से पहले कर लें या इशा के बाद कर लें, लेकिन नमाज फजर के बाद ही आपने जी इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े में आपने 11 बार पढ़ना है और वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसमें आप छोटा वजीफ़ा नहीं, छोटा दुरूद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर। तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद को आपने 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 3 सिफाती नाम पढ़ने हैं, या अल्लाह, या राज़िकु, या करीम। या अल्लाह, या राज़िकु, या करीम। या अल्लाह, या राज़िक, या करीम। या अल्लाह, या राज़िक, या करीम। तीनों लफ्ज़ों को एक मिलाकर आपने पढ़ना है और ये आपने एक तस्बीह इसकी पूरी करनी है। पूरी एक तस्बीह 101 दानों की पढ़नी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, 30वें पारे में है सूरह कौसर। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद फिर आपने एक तस्बीह करनी है, या अल्लाह, या वकीलु, या हमीद। या अल्लाह, या वकील, या हमीद। तीनों को मिलाएंगे, एक लफ्ज़ एक दाने पे पढ़ेंगे, या अल्लाह,
یا وکیل یا حمید، اس طرح سے کر کے ایک، تو اس کی بھی آپ نے پوری تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے، لیکن یہ وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے تو جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا ہے، اس کو اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہے، صرف اسی پہ فوکس رکھنا ہے، کوئی اور آپ کے دل اور دماغ میں کوئی خیال نہ آئے وظیفہ کرتے ہوئے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر، جولی پھیلا کر، گیت گڑا کر، رو کر، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، میرا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا جائے گا۔ یقین کا عمل سے مانگے، یقین سے مانگیے گا، رو کے مانگیے گا، گڑ گڑا کے مانگیے گا۔ جیسے ہی آپ کا ادھر سے ایک آنسو گرا، میرے اللہ نے آپ کی ہر دعا پہ کن فرما دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفہ ایک بار اور لکھ لیں، کاپی پہ نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں تفصیل سے، بھولنا نہیں ہے۔ اگر بھول جائیں تو دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک کاپی بنا لیں آپ، اس پر روزانہ کے وظیفے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لکھ لیں تو کر لیا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے آپ نے وظیفہ جو ہے نا جی، آپ نے اگر فجر کے بعد کرنا ہے، اگر عشاء کے بعد نہیں نہ کر سکتے تو آپ نے سونے سے پہلے اس کو کر لینا ہے۔ کرنا 2 ٹائم ہے، فجر اور عشاء کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو وقت عشاء کے بعد نہ ملے تو آپ سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر کے سو جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام، یا اللہ یا رازق یا کریم، یا اللہ یا رازق یا کریم، یا اللہ یا رازق یا کریم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی پوری ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں کو ملا کر ایک نام ایک دانے پہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا وکیل یا حمید، یا اللہ یا وکیل یا حمید 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا وکیل یا حمید 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا وکیل یا حمید 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے کر کے آپ نے یہ بھی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، 11 بار، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس دلی تمنا کے لیے جو آپ کو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، جو حاجت پوری نہیں ہوئی، جو مقصد پورا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ گر گرا کے رو کے جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو میرا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا، آپ کی ہر دعا پہ کن فرمائے گا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو مومنو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بہت سی دعائیں ہم نے مانگنے بھی نہیں آتا اللہ سے، بہت سے ایسے ہیں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، تو پھر ہم وہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اپنے رحم اور فضل سے ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو، وظیفے کو فیملی فرینڈز، دوستوں اور گروپس میں شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں آپ ہوتے ہیں۔ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ انشاءاللہ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔